محمد میرے رسول کا نام ہے. اور اب جملہ سنو گے، اور اگر یہ جملہ تم محفوظ رکھ سکو تو پھر آج میری محنت سوارت ہو جائے گی. حدیث کی کتابوں میں انہیں دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ محمد یہ اللہ نے عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا میرے لیے. یا پوری طرح محسوس کرو تو آگے بڑھوں گا. جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں. ان سب کو ذرا کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو. سمجھ رہے ہو نا اس جملے کی گہرائی کو، کہ کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو. تو محمد کا لفظ کہاں تھا بھائی؟ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا. کسی کی نگاہ پڑ ہی نہیں سکتی. عرش کے پردوں میں ہے، عرش کے پردوں میں لفظ محمد. اچھا تو جب بچہ پیدا ہوا تو محمد نام کس نے رکھا؟ تو دو قول ہیں بھائی. محمد تو یہ لفظ عرش کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، تو بھائی نام کس نے رکھ دیا محمد؟ کس نے دیکھ لیا بھائی؟ عجیب بات ہے نا. تو دو قول ہیں، یا دادا نے رکھا جس کا نام ہے عبد المطلب، یا چچا نے رکھا جس کا نام ہے ابو طالب. تو یہ ابو طالب جیسا کافر عرش کے پردوں کو ہٹا کے دیکھنے کیسے لگا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو نوجوان ابو طالب کے نام پہ خوش ہو رہا ہے. یعنی اتنی تعریف میں نے پیغمبر اکرم کی بیٹھا سنتا رہا، خوش بھی ہوتا رہا، لیکن یہاں تو خوش ہو گیا وہ. تو اب اس نوجوان کو جملہ تو ہدیہ کر ہی دوں نا. اب میں کیا کروں؟ یعنی وہ چچا کتنا بالغ نظر تھا اور کتنی گہری نظر رکھنے والا تھا کہ عرش کے پردوں کو ہٹا کر نام کو دیکھ لیا. بھائی یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا، میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے. جملہ سننا، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع ہر بزرگ کو ملا تھا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں. دونوں ہاتھ کتابیں بلند کر کے پوری طاقت سے حضرت ابو طالب کو خراج عقیدت پیش کر دو. بھائی ابو طالب میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں نے تو یہ جملہ تمہیں ہدیہ کیا ہے کہ کافر پالنے کا موقع، کافر پالنے کا ہر بزرگ کو ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے کسی کو ملا ہی نہیں. یہ فضیلت ابو طالب پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبوت محمد پر ختم ہو گئی. کبھی میں نے جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں، پھر میں لفظ محمد کی طرف واپس جاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچ جائے. بھئی عجیب بات ہے نا. میں نے دیکھا، نام رکھ دیا، پیدا ہوا انہی کے گھر میں، بار بار کے بتلا چکا ہوں میں. ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام بھی رکھا محمد. ٹھیک ہے نا. اور اب حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بھول گئے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اپنے بیٹے لٹائے محمد کو اٹھایا. دیکھو یہ کامن سینس کی باتیں، میں رکوں گا نہیں، میں پھر واپس جاؤں گا لفظ محمد تک. لیکن کیا یا نہیں کیا کہ بھتیجے کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پہ لٹا دیا. اب میں پوچھتا ہوں ایک عام مسلمان سے، عام، کہ میاں یہ کیا کر رہے تھے ابو طالب؟ کہ محمد رسول اللہ کو اٹھا کر اور اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے. کہا ہاں یہ کر رہے تھے، ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابھی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ ابھی بات یہ ہے کہ ابو طالب کے علم میں بات آ گئی تھی کہ یہودی اور عیسائی اسے قتل کر دیں گے.
اس لیے وہ حفاظت کر رہے تھے, ان کے علم میں بات آ گئی تھی. ہاں ٹھیک, علم میں آ گئی تھی, ابو طالب کے علم میں بات آئی تھی کہ اہل کتاب محمد کو قتل کر دیں گے, اس لیے انہوں نے حفاظت کا یہ طریقہ بنایا تھا. تو ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی ابو طالب پہ الہام ہوا تھا, کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ کوئی دشمن اہل کتاب میں سے بھتیجے کو قتل کر دے گا, تو یہ علم میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ کوئی الہام ہوا تھا؟ کہا نہیں, ابو طالب کو الہام کہاں سے ہو جائے گا؟ اچھا بھائی, تو نہیں ہوا تو انہیں پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے, یہ جو مسلمان جواب دیتا ہے وہ جو جملہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے بات کل اتنی سی ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے گئے تھے, اور وہاں ایک عیسائی راہب نے دیکھا اس بچے کو, محمد رسول اللہ کو, اور کہنے لگا ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا نبی ہونے والا ہے, مستقبل کی آخری نبی ہے, اور یہودی اسے قتل کر دیں گے, اسے بچاؤ. ابو طالب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں, میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں, اس بچے کے چہرے میں نور ہے. کس نے کہا بھائی؟ عیسائی راہب نے. تو اب مجھے شکایت کرنے کا موقع تو دے دو کہ میرے محمد میں جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک ملا کو نظر نہیں آیا.